قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا۔ آسمانوں میں بھی خاص مجالس ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند، بلند سردار۔ تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا، تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس، یعنی جو بلند مرتبہ، یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان، یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے، فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں، یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے۔ لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں۔ سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ دو پروں والے فرشتے بھی ہیں، تین والے بھی ہیں، چار والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں۔ سوچئے کیا کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ آپ کے مقام کا اندازہ کریں، کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، آپ کس راہ پہ چل پڑے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی، ہماری کوئی آ رہا گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں، اس کو بھی بڑا بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف۔ آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں، اس تعریف کا کیا کہنا؟ تو ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟